مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندے یہ سب کچھ میرا ہے، میں لینے پہ آؤں تو کروڑوں کا صفایا 1 منٹ میں کر دوں، دینے پہ آؤں تو فقیروں کا ہاتھ پکڑ کے تخت شہنشاہی عطا کر دوں۔ مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یقین کی بات ہے ساری، بہت مشہور اللہ والے تھے، لوگ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، پیر تھے بے شمار مریدوں کے۔ تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا، تو آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے، یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے۔ تو اس مرید نے معلومات کر کے آ کے بتلایا کہ جی شہزادہ جو ہے نا، بادشاہ کا بیٹا، وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بکشہ بن رہا ہے، اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ، 1 لاکھ، 4 لاکھ، کتنا کہ جت اندازہ ہے اتنا خرچ ہو جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو۔ تجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ ہو، کچھ پتا نہیں۔ شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی، میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے، جتنا تیرا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے۔ اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنے راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا۔ اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے جہنم ٹھیک ہے۔ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم
جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی، اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا، اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2 4 10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی، اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو یا جائیداد بنا لی ہو یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں۔ اسی وقت آواز لگائی مریدوں کو جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو، بیوائے آ جائیں، یتیم آ جاؤ، محتاجوں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مالک بن دینار کے یہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک ٹیڈی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا، تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ہرس نہ تھی، طمع نہ تھا، لالچ نہ تھا، جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اخلاص نیت تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں۔ چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی، سب کی آتی ہے اور آئے گی، ہم سب کی آئے گی، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چند دن گزرے، شہزادہ یکدم بیمار ہوا، اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے، یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کی، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا نیک لوگ پچھلی رات جب میٹھی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں۔ اس لیے کہتا ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔
جب سارا جہان سوتا ہے ہم پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پیروں میں کاغذ لگا، روشنی کی گئی، دیکھیں کیا کاغذ ہے۔ جب روشنی کر کے دیکھا تو وہی کاغذ تھا جو مالک بن دینار نے دستخط کر کے شہزادے کو دیا تھا، وہی کاغذ۔ اور توجہ کرنا، پشت پہ لکھا تھا، پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا مالک بن دینار مبارک ہو تو سچا، تیرا خدا سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا وعدہ سچا، مبارک ہو میں نے اپنا محل پا لیا ہے۔ مجھے میرا محل مل گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا، یہ کاغذ آیا کہاں سے؟ مریدین کی جماعت کو ساتھ لے کر شہزادے کی طرف چلے، کہیں دور تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے چل بسا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ اس کے پاس تھا، میرے پاس کیسے پہنچا؟ تو ان رشتہ داروں نے تصدیق کی کہ وصیت کے مطابق ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا، ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، الہی تیری عنایت کا شکر ہے، تیری قدرت کاملہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک تو نے وعدے کو سچا کر دکھایا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، تو نے اسے سچا کر دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا اصل بات یقین کی ہے، اور اصل میں تو اللہ پاک ہمیں ہر چیز دے کر آزماتے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ملک میں راج اسی ذات کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے ساری برکتیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تمہیں اس لیے زندگی دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں تاکہ ہم پرکھیں کدھر لگاتے ہو، قرآن پہ خرچ کرتے ہو یا رنڈی بازی پہ، قرآن اور ایمان پہ خرچ کرتے ہو یا شراب نوشی پہ، بدماشی پہ خرچ کرو گے یا میرے دین پہ خرچ کرو گے، یہ امتحان ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔